بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 173 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس تحکیم کے متعلق بات کریں گے، یعنی کسی تنازع میں تیسرے شخص کو فیصلہ کے لیے مقرر کرنے کا کیا حکم ہے، تو اس پر بالتفصیل بات کریں گے۔ اور کتاب کی عبارت وَإِذَا حَكَّمَ الرَّجُلَانِ رَجُلًا سے لے کر لِعَدْمِ التَّحْكِيمِ مِنْهُ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، التحکیم جائز وحکمہ نافذ، کہ تنازعات میں کسی کو فیصل مقرر کرنا یہ جائز ہے، اور حکم کا حکم یہ نافذ ہوگا، بشرط کہ محکمین حکم تک اپنے تحکیم پر برقرار ہو۔ نمبر 2، یشترط فی الحکم ما یشترط فی القاضی، کہ جو شروط قاضی بننے کے لیے ہے وہی شروط حکم بننے کے لیے بھی ہے، کیونکہ حکم قاضی کے مرتبہ میں ہوتا ہے۔ تو جیسے قاضی شہادت کا اہل ہو تب قاضی بن سکتا ہے، ایسی حکم جب اہل شہادہ میں سے ہوگا تب ہی حکم بن سکے گا۔ نمبر 3، ولایت الحکم علی المحکمین دون غیرہما، کہ حکم کی ولایت یہ صرف حکم بنانے والے 2 شخصوں تک محدود ہے، ان 2 کے علاوہ کسی اور پر اس کو ولایت نہیں ہے۔ نمبر 4، الولایت علی المحکمین مشروطۃ برضاہما من وقت التحکیم الی وقت الحکم، کہ محکمین پر ولایت کے لیے شرط یہ ہے کہ محکمین نے جس وقت سے اس کو حکم مقرر کیا اس وقت سے لے کر فیصلے کے وقت تک اس کی تحکیم پر راضی ہو۔ اگر فیصلہ کرنے سے پہلے ان دونوں میں سے ایک نے رجوع کر لیا تو حکم کی ولایت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5، الحکم یحکم بما یقضی به القاضی من البینۃ والیمین والاقرار والانکار، کہ حکم کو ان تمام بنیادوں پر فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ جن بنیادوں پر قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، یعنی بینہ، اور اسی طرح قسم پر اور اقرار پر، اور اسی طرح قسم سے انکار پر۔ نمبر 6، التحکیم جائز فی جمیع الحقوق والدعاوی ما عدا الحدود والقصاص، کہ حدود اور قصاص کے علاوہ تمام حقوق اور دعووں میں تحکیم جائز ہے۔ جہاں تک حدود اور قصاص کی بات ہے تو اس میں تفصیل ہے، اور اس پر انشاءاللہ عبارت میں بالتفصیل بات ہوگی۔ نمبر 7، حکم الحکم لا يلزم امضاؤه على القاضی ان خالف رأیہ نقض والا امضى، کہ حکم کا فیصلہ اس کا نافذ کرنا قاضی صاحب پر ضروری نہیں ہے۔ اگر قاضی صاحب کے رائے کے مخالف ہے تو اس کو توڑ کر اپنے رائے کے مطابق فیصلہ کریں، اور اگر قاضی صاحب کے رائے کے موافق ہے تو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی ہی فیصلے کو جاری کرے، کیونکہ توڑ کر دوبارہ اسی بنیاد پر فیصلہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 8، الحکم لا يفصل لأصوله وفروعه وزوجته والحکم والمولی فی ذلك سواء، کہ فیصل وہ اپنے اصول، فروع یا اپنی زوجہ کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حکم اور قاضی دونوں اس حکم میں برابر ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ باب التحکیم، قال وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ رَجُلًا فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا وَرَضِيَ بِحُكْمِهِ جَازَ لِأَنَّ لَهُمَا وِلَايَةً عَلَى أَنفُسِهِمَا فَصَحَّ تَحْكِيمُهُمَا وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمَا، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم والصحابة رضي الله عنهم حكموا وكفى بهم أسوة، وهذا إذا كان المحكم بصفة الحاكم لأنه بمنزلة القاضي فيما بينهما فتشترط أهلية القضاء. قال ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي لانعدام أهلية القضاء اعتبارا بأهلية الشهادة، والفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا كما مر في المولى۔ یہ باب حکم بنانے کے بیان میں ہے۔
اور جب دو آدمیوں نے ایک آدمی کو حکم بنایا پس اس نے ان دونوں کے مابین فیصلہ کیا اور دونوں اس کے فیصلے پر راضی ہوئے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ ان دونوں کو اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے، لہذا ان دونوں کا حکم بنانا یہ درست ہے اور اس کا حکم ان دونوں پر نافذ ہوگا۔ اور صحیح روایات میں منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بنایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حکم بنایا، اور نمونہ کے طور پر وہ کافی ہیں۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب حکم بنایا گیا شخص حاکم کے اوصاف سے متصف ہو، اس لیے کہ یہ ان دونوں کے مابین قاضی کی مانند ہے، پس قضا کی اہلیت شرط ہوگی۔ شہادت کی اہلیت پر قیاس کرتے ہوئے قضا کی اہلیت منعدم ہونے کی وجہ سے کافر، غلام، ذمی، محدود فی القذف، فاسق اور بچے کو حکم بنانا جائز نہیں ہے۔ اور فاسق کو جب حکم بنایا جائے تو مناسب ہے کہ ہمارے ہاں جائز ہو، جیسا کہ قاضی بنانے کی صورت میں تفصیل گزر چکی۔ باب التحکیم، یہاں سے تنازعات میں کسی تیسرے شخص کو حکم مقرر کر کے فیصلہ کروانے کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین کوئی تنازع ہو، وہ تیسرے شخص کو فیصل مقرر کریں اور ان کے مابین کوئی فیصلہ کریں اور دونوں اس کے فیصلے پر راضی ہو تو یہ جائز ہے۔ اس کی جواز کی صاحب ہدایہ نے کئی دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ ایک دلیل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ انہوں نے خود حکم مقرر کیا ہے کئی مواقع پر، جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف میں منقول ہے کہ بنو قریظہ نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حکم بنایا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی حکم مقرر کیا ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی حکم مقرر کیا ہے تو جواز کے لیے یہی کافی ہے۔ ان لہما ولایتا علی انفسہما، یہ عقلی دلیل ہے کہ ان دونوں کو یعنی فریقین میں سے ہر ایک کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے، لہذا کسی تیسرے شخص کو اپنے مابین حکم اور فیصل مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ تو جب فیصل مقرر کیا گیا اور جائز بھی ہے تو اس کا فیصلہ ان دونوں پر نافذ ہوگا، لیکن یہ صرف ان تک ہی محدود رہے گا، کیونکہ ان کو صرف اپنی ذات پر تو ولایت حاصل ہے، کسی اور پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ بِصِفَةِ الْحَاكِمِ، لیکن جواز کا یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جس شخص کو حکم مقرر کیا گیا ہے اس میں قاضی اور حاکم بننے کی اہلیت ہو، یعنی وہ اہل شہادہ میں سے ہو، کیونکہ یہ حکم ان دونوں کے مابین قاضی کی مانند ہے۔ تو جو شرائط قاضی بننے کے لیے ہے وہی شرائط حکم بننے کے لیے بھی ہوں گی۔ وَلَا يَجُوزُ تَحْكِيمُ الْكَافِرِ، یہاں سے ان افراد کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو حکم بنانا جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ افراد کہ جو شہادت کے اہل نہیں ہے تو ان کو حکم بنانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حکم قاضی صاحب کے مرتبہ میں ہوتا ہے اور قاضی بننے کے لیے اہل شہادہ میں سے ہونا ضروری ہے، لہذا جو شخص قاضی صاحب کے منصب پر ہوگا، اس کے مرتبہ میں ہوگا، اس کے لیے بھی اہل شہادہ میں سے ہونا ضروری ہے۔ تو کافر، غلام، ذمی، محدود فی القذف اور اسی طرح بچہ اور فاسق، یہ چونکہ شہادت کے اہل نہیں ہے تو حکم بننے کے اہل بھی نہیں ہوں گے۔ والفاسق اذا حکم، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جیسے قضاء کے باب میں گزر چکا کہ فاسق شخص کو قاضی بنانا مناسب تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو بنایا گیا تو بن جائے گا، اسی ہی طرح حکم کسی فاسق شخص کو مقرر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر مقرر کیا گیا تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ یہ جائز ہو۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُحَكِّمَيْنِ أَن يَرْجِعَ مَا لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِمَا لأنه مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا برضاهما جميعا، وإذا حكم لزمهما لصدور حكمه عن ولاية عليهما. قال وإذا رفع حكمه إلى القاضي إن وافق مذهبه أمضاه لأنه لا فائدة في نقضه ثم في إبرامه على ذلك الوجه، وإن خالفه أبطله.
لأن حکمه لا يلزمه لعدم التحکیم منه، اور حکم بنانے والے دو آدمیوں میں سے ہر ایک کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے جب تک وہ ان دونوں پر فیصلہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ان دونوں کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ نہیں کرے گا مگر ان دونوں کی رضامندی سے، اور جب فیصلہ کریں تو دونوں کو لازم ہوگا، اس لیے کہ یہ حکم ان دونوں پر ولایت سے صادر ہوا ہے۔ اور اگر اس کے فیصلے کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو اگر اس کے مذہب کے موافق ہے تو اس کو نافذ کرے گا، کیونکہ اسے توڑ کر پھر اسی طریق پر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر اس کے مخالف ہے تو باطل کر دے گا، اس لیے کہ حکم کا حکم اس کو لازم نہیں ہے کیونکہ تحکیم اس کی طرف سے نہیں پائی گئی۔ قال وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُحَكِّمَيْنِ أَن يَرْجِعَ، یہاں سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جن دو آدمیوں نے کسی کو حکم مقرر کیا ہے تو چونکہ وہ دونوں کی رضامندی سے بنا ہے تو جب تک اس نے فیصلہ نہیں کیا اس سے پہلے دونوں میں سے ہر ایک کو رجوع کا حق حاصل ہے، البتہ اگر فیصلہ کیا تو فیصلہ کرنے کے بعد ان دونوں میں سے کسی کو ہیرا پھیری کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ حکم جس وقت فیصلہ کر رہا تھا اس وقت ان دونوں پر ولایت حاصل تھی، تو جو فیصلہ عن ولایتین ہو وہ نافذ ہوتا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی۔ قال وَإِذَا رُفِعَ حُكْمُهُ إِلَى الْقَاضِي، یہاں سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ حکم نے فیصلہ کیا اور پھر وہ قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، تو اگر وہ قاضی صاحب کے مذہب کے موافق ہے تو اسی کو نافذ کریں، کیونکہ اسے توڑ کر دوبارہ اسی اپنے مذہب کے مطابق کرنا تحصیل حاصل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر اس کے مذہب کے مخالف ہے تو چونکہ تحکیم اس کی طرف سے نہیں پائی گئی تو حکم کا فیصلہ اس کو لازم نہیں ہوگا، تو جب اس کو لازم نہیں ہو اس کو توڑنے کا حق حاصل ہے، اسے توڑ کر اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کر لے گا۔ آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔